کہیں دور ایک لڑکا موسیٰ رہتا تھا۔ وہ لڑکا ہمیشہ اپنے سائے کا بہت خیال کرتا تھا۔ موسیٰ ویسے بھی بہت ذمہ دار لڑکا تھا، جو اپنے جوتوں اور کپڑوں کے بٹنوں تک کا خیال رکھتا تھا، لیکن سب سے زیادہ خیال وہ اپنے سائے کا رکھتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا صرف ایک ہی سایہ ہے اور وہی ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ ہمیشہ چلتے وقت خیال رکھتا کہ اس کا سایہ زیادہ مٹی میں نہ چلے، اور اگر وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتا جہاں زیادہ مٹی ہوتی تو وہ وہاں سے تیزی سے گزر جاتا۔ موسیٰ اپنے سائے کا بہت خیال کرتا، پھر بھی ایک جادوگرنی کی نظروں میں آ گیا۔ ایک دن موسیٰ جب اسکول سے واپس گھر آ رہا تھا تو ایک جادوگرنی نے اسے راستے میں روک لیا۔ وہ بولی، میں تمہیں ہمیشہ سائے کا خیال رکھتے دیکھتی ہوں، اور یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ تم اپنے سائے کا بہت خیال رکھتے ہو۔ موسیٰ نے کہا، میں اس کا خیال اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ یہ ایک ہی ہے اور پھر اسے ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ جادوگرنی موسیٰ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ہی ہو وہ لڑکے ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے سائے کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ میں چھٹی پر جا رہی ہوں۔ میں ہرگز بھی اپنے بوڑھے ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے سائے کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی۔ تم جانتے ہو کئی مرتبہ یہ سائے بڑی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ نے حیرانی سے سوچتے ہوئے جواب دیا، لیکن میرے سائے نے تو کبھی مجھے مصیبت میں نہیں ڈالا۔ جادوگرنی بولی، ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 2 ہفتوں کے لیے اپنے سائے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے کئی ایرے گیرے کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میری خواہش ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر جاؤں۔ موسیٰ ڈر رہا تھا، اس لیے اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کسی جادوگرنی سے بحث کرے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں رکھ لیتا ہوں، لیکن مہربانی فرما کر جلدی واپس آ جائیے گا۔ جادوگرنی اپنی طرف سے نہایت مہذب انداز میں مسکرائی، حالانکہ مسکراتے وقت وہ خاصی خوفناک لگ رہی تھی۔ پھر اس نے وعدہ کرتے ہوئے موسیٰ سے کہا، اگر تم میرے سائے جو کا تو بہترین حالت میں مجھے لوٹاؤ گے تو میں تمہیں ایک جادو کا منتر دوں گی جو صرف تمہارا ہوگا۔ اس کا فیصلہ میں خود کروں گی کہ تمہارے لیے کون سا منتر مناسب رہے گا۔ پھر اس نے اپنے سائے کو موسیٰ کے سائے کے ساتھ باندھ دیا اور خود جادو کی جھاڑو پر سوار ہو کر فضا میں بلند ہو گئی۔ اس کے اوپر سورج کی روشنی تھی، لیکن اس کا سایہ نہیں تھا۔ البتہ موسیٰ کے اب 2 سائے تھے۔ دوسرا جادوگرنی والا سایہ غصے میں تھا۔ یہ شاید دنیا کا سب سے بدترتیب سایہ تھا۔ ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ سایہ وہی حرکتیں کرتا ہے جو اس کا مالک کرتا ہے، لیکن یہ اصول جادوگرنی کے سائے پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ جب موسیٰ پھلوں کی دکان پر سیب خریدنے گیا تو جادوگرنی کا سایہ دوسرے پھلوں کے سایوں پر منڈلانے لگا۔ اس نے کیلوں، مالٹوں اور ناشپاتیوں کے سایوں کو گٹ مٹ کر دیا۔ پھل فروش چلا کر بولا، اس سائے کو یہاں سے دور پھینک آؤ۔ میں مالٹوں کو کیسے بیچوں گا اگر ان کا سایہ ہی نہیں ہوگا، یا وہ کیلے کون خریدے گا جن کا سایہ ناشپاتیوں جیسا ہوگا۔ موسیٰ جادوگرنی کے سائے کو اتنی آزادی نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی منمانی کرتا پھرے۔ وہ بیچارہ سیب خریدے بغیر ہی وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر شام کو گھر میں چائے پیتے ہوئے جادوگرنی کا سایہ دیوار پر چڑھ کر پھیل گیا۔ دیوار کے ساتھ لگے گھڑیال پر سایہ پڑا تو وہ بند ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میاں مٹھو کو دورہ پڑ گیا۔ پھر اس نے کتے کے سائے کی دم کو مروڑا تو اس کی امی نے زور سے کہا، مجھے اس منحوس سائے کو دیوار پر ٹہلتا دیکھ کر چائے پینے میں ذرا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ موسیٰ اسے گھر سے باہر ہی رکھا کرو۔ موسیٰ کو جادوگرنی سے کیے ہوئے وعدے کا خیال تھا۔ اس نے باورچی خانے میں چائے پینا شروع کر دی۔ وہ اب اس سائے کی حرکتوں کو بخوبی جانتا تھا، اس لیے وہ سائے کو شرارتوں کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس طرح کی رکاوٹ سے سایہ بہت ناراض ہو گیا۔ تبھی موسیٰ کی احتیاط کے باوجود سائے نے شرارتوں کے لیے نئے طریقے سوچ لیے۔ اس نے اب موسیٰ کے اپنے سائے کو چٹکیوں سے کاٹنا اور ڈرانا شروع کر دیا۔ ایسی حرکت کو دیکھنا بھی موسیٰ کے لیے بڑی تکلیف کا عمل تھا۔ موسیٰ اپنے سائے کے
साथ हमेशा मेहरबानी से पेश आता था, लिहाजा मूसा के साए की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस अफरियत का किस तरह मुकाबला करे। एक दिन मूसा स्कूल से घर जा रहा था। धूप निकली हुई थी। दोनों साए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। मूसा ने देखा कि जादूगरनी के साए ने मूसा के साए को भंबोड़ दिया। मूसा के साए ने दर्द के मारे चीख मारी और वहाँ से बेख्तियार भाग निकला। मूसा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। जादूगरनी के साए की भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। अब फिर मूसा के पास सिर्फ एक ही साया रह गया था, लेकिन ये उसका अपना साया नहीं था। उसका असल साया उसका साथ छोड़कर जा चुका था। अब तो जादूगरनी का साया ही बाकी बचा था। मूसा अब उदास और तन्हा था। उसने कोशिश की कि वो जादूगरनी के साए से दोस्ती करने और उसका ख्याल रखे, लेकिन ये ऐसा ही था जैसे कोई बच्चा किसी भेड़िए को पालतू बनाकर रखना चाहे। आखिर जादूगरनी वापस आ ही गई। उसका रकिया आया कि वो आधी रात को मूसा से मिलना चाहती है, लिहाजा मूसा उसका साया भी साथ लेता आए। वो 14वीं की रात थी और चांद निकला हुआ था, वरना साए को ढूंढना आसान न था। वो हर वक्त अंधेरे में छुपकर बैठा रहता था। फिर जादूगरनी ने अपने साए को वापस ले लिया। फिर जादूगरनी बोली, ये लो, ये है तुम्हारा जादू का मंत्र। उसने एक धारीदार टॉफी मूसा के हाथ में थमा दी, जो चमगादड़ के पर में लिपटी हुई थी। वो बोली, जो लड़का इस टॉफी को खा लेगा वो जब चाहे किसी भी तरह के ऊंट का रूप धार सकता है। वो दौड़ लगाने वाला ऊंट भी हो सकता है और घरेलू भी। ये मंत्र मूसा के किसी काम का नहीं। वो तो सिर्फ यही चाहता था कि किसी तरह उसका साया वापस आ जाए। उसने जादूगरनी से उसके साए की शिकायत भी की, लेकिन वो जादूगरनियों की तरह नाक मुंह चढ़ाकर बोली, मियाँ, दुनिया में कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। मैंने तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दिया है, अब भागो और घर जाओ। मूसा को मजबूरन उसकी बात मानना पड़ी और वो सर झुकाए सड़क पर घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ किसी चीज ने हरकत की। वो उसका अपना साया था, जो शर्मिंदा सा होकर दूसरे सायों में छुपा बैठा था। वो मूसा की तरफ आया और फिर उसके पैरों में लिपट गया। वो इतना खुश था कि बेइख्तियार चांद की चांदनी में नाचने लगा। उसने देखा कि उसके साथ उसके कदमों से लिपटा उसका साया भी खुशी से नाच रहा था। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।